کلپ نمبر 368 انشاءاللہ عز و جل اس کلپ میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 127 سے 128 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ۔ ترجمہ، اور قوم فرعون کے سردار بولے، کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو اس لیے چھوڑ دے گا تاکہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں اور وہ موسیٰ تجھے اور تیرے مقرر کیے ہوئے معبودوں کو چھوڑے رکھے؟ فرعون نے کہا، اب ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی بیٹیاں زندہ رکھیں گے اور بے شک ہم ان پر غالب ہیں۔ وقال الملأ من قوم فرعون، اور قوم فرعون کے سردار بولے، اے فرعون، کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اس لیے چھوڑ دے گا تاکہ وہ اس طرح فساد پھیلائیں کہ مصر کی سرزمین میں تیری مخالفت کریں اور وہاں کے باشندوں کا دین بدل دیں؟ سرداروں نے یہ اس لیے کہا تھا کہ جادوگروں کے ساتھ 6 لاکھ آدمی بھی ایمان لے آئے تھے۔ سرداروں نے فرعون سے دوسری بات یہ کہی کہ اور وہ موسیٰ تجھے اور تیرے مقرر کیے ہوئے معبودوں کو چھوڑے رکھے، یعنی نہ تیری عبادت کریں اور نہ تیرے مقرر کیے ہوئے معبودوں کی پوجا کریں۔ مفسر سدی کا قول ہے کہ فرعون نے اپنی قوم کے لیے بت بنوا دیے تھے اور ان کی عبادت کرنے کا حکم دیتا تھا اور کہتا تھا کہ میں تمہارا بھی رب ہوں اور ان بتوں کا بھی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ فرعون دہری تھا، یعنی صانع عالم کے وجود کا منکر۔ اس کا خیال تھا کہ عالم میں سفلی کی تدبیر ستارے کرتے ہیں، اسی لیے اس نے ستاروں کی صورتوں پر بت بنوائے تھے۔ ان کی خود بھی عبادت کرتا تھا اور دوسروں کو بھی ان کی عبادت کا حکم دیتا تھا اور اپنے آپ کو زمین کا مطاع و مخدوم کہتا تھا، اسی لیے وہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں کہتا تھا۔ قال سنقتل ابناءهم، فرعون نے کہا، اب ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے۔ فرعون کی قوم کے سرداروں نے فرعون سے جو یہ کہا تھا کہ کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو اس لیے چھوڑ دے گا تاکہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں، اس سے ان کا مطلب فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کے قتل پر ابھارنا تھا۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو نزول عذاب کا خوف دلایا۔ فرعون اپنی قوم کی خواہش پوری کرنے پر قدرت نہیں رکھتا تھا کیونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کی قوت سے مرعوب ہو چکا تھا، اسی لیے اس نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ ہم بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کریں گے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیں گے۔ اس سے اس کا مطلب یہ تھا کہ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی تعداد گھٹا کر ان کی قوت کم کریں گے۔ مزید یہ کہ عوام میں اپنا بھرم رکھنے کے لیے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم بے شک ان پر غالب ہیں۔ اس سے اس کا مقصود یہ تھا کہ عوام کو پتہ چل جائے کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو کسی عجز یا خوف کی وجہ سے نہیں چھوڑا، بلکہ وہ جب چاہے انہیں پکڑ سکتا ہے۔ یہ بات وہ اپنے منہ سے کہتا تھا، جبکہ فرعون کا حال یہ تھا کہ اس کا دل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روب میں بھرا پڑا تھا۔ قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين۔ ترجمہ، موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا، اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو، بے شک زمین کا مالک اللہ ہے، وہ اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے وارث بنا دیتا ہے اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے۔ قال موسیٰ لقومه، موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا، فرعون کے اس قول کہ ہم بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کریں گے کی وجہ سے بنی اسرائیل میں کچھ پریشانی پیدا ہو گئی اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کی شکایت کی۔ اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اللہ عز و جل سے مدد طلب کرو، وہ تمہیں کافی ہے، اور آنے والی مصیبتوں اور بلاؤں سے گھبراؤ نہیں بلکہ ان پر صبر کرو، بے شک زمین کا مالک اللہ عز و جل ہے اور زمین مصر بھی اس میں داخل ہے، وہ اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے وارث بنا دیتا ہے۔ یہ فرما کر
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو توقع دلائی کہ فرعون اور اس کی قوم ہلاک ہوگی اور بنی اسرائیل ان کی زمینوں اور شہروں کے مالک ہوں گے، اور انہیں بشارت دیتے ہوئے فرمایا اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے۔